اصل بات بھی طلباء کو سمجھ میں آ جائے. کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اس حوالے سے دیکھیں قرآن کریم کی آیات کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ نازل فرمایا. اور رمضان المبارک کے کون سی تاریخ کو، تو یہ بھی دوسری آیت کریمہ سے پتہ چل جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر لیلۃ المبارکہ قرار دیا. تو یہ تو ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہے. اب دوسری جانب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پورے ایام میں، جو نبوی آپ کا پورا دور ہے 23 سالہ، ان میں بھی قرآن کریم رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا، تو یہ سب بتدریج نازل ہوتا رہا. تو اس لیے علماء نے، مفسرین نے یہاں پر قرآن کریم کے دو نزول کا تذکرہ کیا ہے. اچھا، ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو آپ کی نبوت کا رمضان المبارک تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا علم آپ کو عطا فرمایا، یا قلب مطہر کے اوپر، یا بیت المعمور کے اوپر، یا لوح محفوظ کے اوپر. الگ الگ بہرحال نظریات ہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ قلب مطہر کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ 23 سال کے عرصے میں آغاز سورہ اقرا کی آیات سے آپ کے اوپر نزول کا آغاز ہوا، اور آپ کی نبوت کے بالکل آخر تک جو ہے نزول قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ اور صورتوں کو جب دیکھتے ہیں تو مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم بھی اسی بنیاد پر ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی صورتیں اور آیتیں وہ مکی، اور اسی طرح جو ہجرت کے بعد نازل ہو گئیں وہ سب کیا ہے 10 سالوں کے دوران نازل ہونے والی آیتیں، صورتیں، وہ مدنی. تو یہاں پر یہ جو نزول ہے یہ تدریجی نزول ہے. جب بھی ضرورت پڑتی تھی، جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ان آیات کریمہ کو امت کے سامنے ظاہر کرنے کا اللہ کی جانب سے حکم ہوتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، اور پھر آپ جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وقتاً فوقتاً ان آیات کریمہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں درست ہیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ایک ہی مرتبہ، اور رمضان المبارک میں یہ قول بھی درست ہے، وہ نزول دفعی کہلاتا ہے. اور جہاں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں، تو یہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہے. اور اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے خود بیان فرمایا نا کہ اس کو آہستہ آہستہ کیوں نازل فرمایا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثبات فراہم کر دے، استقامت فراہم، لنثبت بہ فؤادک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو. اس سے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی جو کتابیں تھیں وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تھے تو لے کر آ گئے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن کے بعد واپس آئے تو الواح آپ لے کر آ گئے تھے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں، یہاں پر اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ حضور اکرم کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ وہی کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے مستقل ہے، چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جنگی حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، یا لوگوں کے لیے مشکلات کے حالات ہوں. تو اس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کا احساس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجی نزول کے سلسلے کو بھی رکھا. تو لہٰذا دونوں نظریات جو ہے وہ اپنی جگہ مستقل درست ہیں. تسلی بخش جواب ہو گیا. اچھا